بیان کرنے والا کون ہے؟ سامعین کون ہے؟ سامعین اللہ کے نبی، اللہ کے نبی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ۔ اللہ نے سب کو نہیں بلایا وہاں، اللہ نے سب کو، وہ جو بہت مقدس لوگ تھے نا، بہت مقدس نفوس قدسیہ، ان کو بلایا، انبیاء کو، اور بلا کے کیا کہا؟ عظمت مصطفیٰ کی میں تمہیں نبوت اور رسالت کا تاج دینے لگا ہوں، تمہارے بعد میرا مصطفیٰ آئے گا، تم نے میرے مصطفیٰ پہ ایمان لانا ہے۔ سارے انبیاء پہ اعلان کرتے ہیں، سارے نبی کہ ہم تو اس نبی کا ڈنکا بجانے کے لیے آئے ہیں جو ہمارے بعد آئے گا۔ یعنی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بہت پہلے سے چلا ہے، بہت پہلے سے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اپنے محبوب کی بات ہوتی ہے تو اللہ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے، اے ایمان والو، حکم کیا ہے؟ اے ایمان، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی بھیجو اور کثرت اور ادب اور تعظیم کے ساتھ سلام بھی بھیجو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ درود و سلام کس کا حکم ہے؟ بولے اللہ کا حکم ہے۔ درود و سلام کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم۔ یہ کتاب میں آپ کے لیے لایا ہوں، بشارت صاحب سے اگر آپ یہ کتاب لیں، چھوٹی سی کتاب ہے، چھوٹی سی، حضور شیخ الاسلام نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب ٹائم نہیں ہے، وقت وہ ختم ہو جائے گا، بہت مختصر کا ٹائم ہے، میں اس وقت یہ ساری آپ کو دکھا دوں، اس لیے آپ کو دکھانے کے لیے لے آیا ہوں۔ یہ کتاب آپ کے گھر ہونی چاہیے، آپ کے بچوں کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ آپ جاتے ہیں نا بازار یا کسی مارکیٹ جاتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے، اپنے بچوں کو تحفہ لے کے آتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ لے، فروٹ لے آئے، اس طرح کی چیز لے آتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسی چیز بھی لایا کریں اپنے بچوں کو۔ یہ وہ جو وہ لاتے ہیں نا تحفہ کھانے کے لیے، وہ لاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی نسلوں کی تربیت، آپ کے بچوں کی، یہ اگر آپ کے گھر موجود ہو نا یہ کتاب، یہ درود و سلام کی فضیلت ہے، اور اس میں ساری حدیثیں، کوئی اور چیز نہیں ہے، حدیثیں ایسے کہ آقا علیہ السلام نے درود پاک کی کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہ آپ سب کے پاس ہونی چاہیے کتاب گھروں میں، اور کوئی ایسا اہتمام فرما لے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں نا، تو گھر میں بیٹھ کے آپ کے بچے بیٹھے ہیں، بچوں کو بٹھا لیں اور کوئی تھوڑی دیر بیٹھ کے یہ کتاب کی ایک حدیث بھی اپنے بچوں کو سنا، ایک ترتیب سے شروع کر دیں اس کتاب کو۔ اس کے 40 ابواب ہیں، 40 ابواب اس کتاب کے 40 باب، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آقا علیہ السلام کی درود کی فضیلت کیا وہ بیان کی۔ تو آپ ایسا کوئی اہتمام کریں، اپنے بچوں کو بٹھا کے ایک حدیث روز پڑھ دیکھیں، آپ کے گھر کے اللہ کی رحمتیں کتنی کرم نوازی ہے۔ درود شریف کا فائدہ کیا ہے؟ ایک حدیث پاک، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، ایک دن آقا علیہ السلام تشریف لے گئے باہر، تو فرماتے ہیں کہ میں پیچھے چلا گیا آقا علیہ السلام کے پیچھے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جب میں پیچھے گیا تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام ایک جگہ ایک وادی میں سجدے میں سر مصطفیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور سجدے میں فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیچھے آ گیا اور سجدے پہ بیٹھ گیا، آقا سجدے میں پیچھے آ کے بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نا جب سجدہ مکمل فرمایا، اٹھے مصطفیٰ آقا علیہ السلام، فرمایا اے عمر تم نے بہت اچھا کیا ہے کہ پیچھے بیٹھ گیا۔ تو فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، اور جبرائیل نے آ کے مجھے یہ خوشخبری سنائی اور بتایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا امتی آپ پر درود پڑھتا ہے، سبحان اللہ، جو آپ کا امتی آپ پر درود پڑھے، درود پڑھے دادا درود شریف پڑھے، درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا جو مولانا آپ کا امتی آپ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، ملتا کیا اسے؟ ایک مرتبہ درود آپ ایک دفعہ پڑھا ہے نا، ملا کیا ہے آپ کو؟ ملتا یہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے 10 گنا معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ،
10 गुनाह क्या होते हैं, माफ हो जाते हैं, 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं, उसके 10 दर्जे और 10 नेकियां मिलती हैं। यानी एक दफा धरूशी पढ़ा है आपने, 10 गुनाह भी माफ हो गए, 10 नेकियां भी मिल गई, 10 दर्जे भी बुलंद हो गए। फजीलत है या नहीं? बोले फजीलत है। लेकिन इसी तरह आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फरमाते हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हम बैठे हुए थे, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए मजलिस में, देखा कि आका अलैहिस्सलाम बच्चे का खिला हुआ, बड़े खुश हैं मुस्तफा, बड़े खुश हैं आका अलैहिस्सलाम। उस खुशी के आलम में हमने पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, या रसूल अल्लाह आज हमने देखा है कि बड़ा चेहरा आपका खिला हुआ है, बहुत ही खुशी के असरात है, आका ये वजह क्या है, ये वजह क्या है? मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से जब पूछा तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज वजह ये है कि मेरे पास जिब्राइल आए थे और अल्लाह का पैगाम लाए थे, अल्लाह का पैगाम लाए थे। खुशी की फजीलत कितनी है, फरमाया अल्लाह का पैगाम लाए थे और पैगाम ये था कि अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपका उम्मती आप पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला 10 मरतबा उस पे दुरूद पढ़ता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पढ़ता है। और फरमाया जो आपका उम्मती आप पर एक मरतबा सलाम कहता है, सलाम पढ़ता है, फरमाया अल्लाह उसको 10 मरतबा सलाम का जवाब देता है। और फिर फरमाया ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो आपका उम्मती आप पर जिन अल्फाज से दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उन्हीं अल्फाज के साथ उसको जवाब देता है। ये वाहिद दुरूद सलाम है, वाहिद दुरूद सलाम कि जिसकी कबूलियत फौरन होती है। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ लिए, नमाज मुकम्मल कर ली, कोई कहता है नमाज कबूल हो गई, अल्लाह की जात पे उम्मीद है कबूल फरमाने, उसकी जात आला है, नहीं तो बंदा कोई गारंटी से नहीं कहता। दुरूद सलाम ऐसी इबादत है, आपने जुबान से निकाला है, अल्लाह ने कबूल किया, सुभान अल्लाह। जुबान से निकाला अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। दुरूद सलाम की फजीलत इतनी है, मकाम इतना है, क्यों? इसलिए कि ये सुन्नत अल्लाह की। आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का हुक्म है, सुन्नत नहीं है। कभी कहा है किसी ने कि नमाज अल्लाह भी पढ़ता है, इस तरह तुम भी ऐसे पढ़ो? जब नमाज का हुक्म हुआ, सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है नमाज का, तो क्या करें, कैसे पढ़े? फरमाया मुझे देखो, जैसे मैं पढ़ता हूँ ऐसे तुम नमाज पढ़ो। तो नमाज हुक्म अल्लाह का है, सुन्नत किसकी है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसी तरह ज़कात हुक्म अल्लाह का है, सुन्नत मुस्तफ़ा की है। रोज़ा हुक्म अल्लाह का है, सुन्नत मुस्तफ़ा की है। हज हुक्म अल्लाह का है, सुन्नत मुस्तफ़ा की है। दुरूद और सलाम ऐसा अमल है कि जो हुक्म भी अल्लाह का है, सुन्नत भी अल्लाह की है। सुभान अल्लाह। तकबीर, अल्लाहू अकबर। इसलिए ये फजीलत वाला अमल है कि ये सुन्नत भी अल्लाह की है और हुक्म भी अल्लाह का है। इसमें एक हदीस बात आपको सुनाता हूँ, बात को खत्म करने लगा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, ये इस किताब में, ये हवाले के लिए मैं किताब भी लाया हूँ कि ये 2-3 हदीसें आपको सुनाऊंगा। इसमें 41-40 बाब है, 40 बाब है। अब 40 बाब में इसमें 40 बाब है। अब सारे तो नहीं सुनाए जा सकते, ये मैं सिर्फ आपको एक आपके अंदर एक जज्बा पैदा करने के लिए, एक दिलचस्पी पैदा करने, इसी से सुनाता हूं। ये इतनी बड़ी ये ज़ख़ीरा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ना मस्जिद में, मस्जिद नबी शरीफ में, आका अलैहिस्सलाम मिंबर पे बैठने लगे, पहले जीने पे ना मिंबर शरीफ की पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आमीन। क्या फरमाया? आमीन। बोले आमीन। दूसरी सीने पे, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, आका अलैहिस्सलाम ने फिर क्या फरमाया? आमीन।
تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے آمین۔ تباہ ہو گیا، آقا نیچے تشریف لے آئے، صحابہ کرام حیران ہے کہ آج معمول کے مطابق یہ عمل نہیں ہوا، اس سے پہلے آقا علیہ السلام کا یہ عمل نہیں ہے، یہ کیا وجہ؟ آج آقا علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم نے دیکھا ہے کہ آج معمول سے ہٹ کے آپ نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، ہمیں نہیں سمجھ آئی، دوسری پہ رکھا فرمایا آمین، ہمیں نہیں سمجھ آئی، تیسری پہ رکھا فرمایا آمین، ہمیں نہیں سمجھ آئی، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، یہ آپ نے کیوں ایسے فرمایا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں ممبر پہ چڑھنے لگا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل آ گیا، اور جبرائیل نے آ کے مجھے ایک پیغام دیا، وہ پیغام یہ تھا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے، ماہ رمضان کو پائے، اللہ کا مقدس مہینہ، اور اس ماہ رمضان کے ملنے اور اس کا آخری عشرہ ملنے کے بعد وہ اپنی بخشش نہ کروا لے، اللہ سے اپنی گناہوں سے معافی نہ منگوا لے، بخشش نہ ہو جائے اس کی، وہ بڑا بدبخت شخص ہے، وہ بد نصیب اور بدبخت شخص ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔ وہ ایسے ہی ہے کہ رمضان ملا تھا، اللہ کی رحمت کمال جوبن پہ تھی اور وہ اپنی بخشش نہ کروا۔ دوسری دفعہ جب فرمایا میں نے آمین کہا تو فرشتے نے کہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شخص بھی بڑا بدبخت ہے، بڑا بد نصیب ہے کہ جس کو اس کے والدین بڑھاپے کی عالم میں ملے کہ وہ جوان تھا اور اس کے والدین بوڑھے تھے، بڑھاپے کی عالم میں تھے، اس کی خدمت کے لائق تھے، ان کی خدمت کی جائے، لیکن وہ خدمت کر کے اپنے والدین کی جنت میں نہ جا سکے، وہ باہر سب کچھ کرتا رہا، جو شیلا خون تھا، والدین کی خدمت نہ کی۔ آپ جوان، بہت سے جوان بیٹھے ہیں، آپ کے والدین ہیں، والدین کی خدمت، ان کے سامنے اف نہیں کیا، آگے سے جواب نہیں دینا، اونچی آواز سے بولنا نہیں، یہ اللہ اس کے رسول کے حکم ہے، وقت نہیں ہے میں وہ آیتیں آپ کو سناؤں، لیکن والدین کے سامنے اونچی آواز سے ہوتا ہے نا، جذباتی کون ہوتا ہے، چھوڑے جی آپ کو نہیں پتہ، آپ ابھی نیا، آپ کو نہیں پتہ، آپ نے زمانہ دیکھا نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے ذرا خیال نہیں آتا کہ یہی والد تھے، یہی والدہ تھی کہ میں چل نہیں سکتا تھا، میں اٹھ نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، انہوں نے انگلی پکڑ کے مجھے چلایا ہے، انہوں نے میری زبان کھولی ہے، ایک وقت تھا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، میں چارپائی پہ پیشاب کر دیتا تھا، انہوں نے وہ چیزیں صاف کی ہیں، آج میں اگر کچھ بڑا ہو گیا ہوں، میں نے کچھ دیکھ لیا ہے تو انہی کو میں کہتا ہوں تم نے دیکھا ہی کچھ، والدین کو ایسا جواب نہیں دیتا، کبھی بھی جواب نہیں، خاموش، ادب، تعظیم، اونچی بات سے بولنا نہیں، آگے نہیں چلنا، چارپائی پہ بیٹھے وہ سیر پہ ہو کے بیٹھتا ہے، یہ ادب ہے والد صاحب، برابر نہیں چلنا ہے، پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے حدیث فرمایا، آقا علیہ السلام نے کہ میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے کہ جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ پھر فرمایا میں نے جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل نے پھر فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص بڑا بد نصیب بھی ہے اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے، وہ آپ پہ درود نہ پڑے، فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص۔ آقا ایک حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود نہ پڑے، بخیل ہے وہ، اس لیے درود پاک کی فضیلت۔ پھر آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، مجلس میں کسی مجلس میں جیسے بھی آپ بیٹھے ہیں، آپ گھر میں جائیں گے بیٹھیں گے، جب بھی مجلس میں بیٹھے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی اس بات کو نہ بلائیں، جب بھی جہاں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، دو چار گھر والے بیٹھے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، اٹھنے سے پہلے اللہ اس کے رسول کا ذکر ضرور کیا، اٹھنے سے پہلے یہ مجلس، یہ آپ کو یہ دروشی آپ کو بڑا قیمتی ہے،
اگر آپ اس مجلس میں درود شریف نہیں پڑھیں گے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ جنت میں بھی چلا جائے گا لیکن پچھتاوا ہوگا کہ اس مجلس میں ہم نے درود کیوں نہیں پڑھا، ساری زندگی پچھتاوا کہ جنت میں بھی چلا گیا لیکن پچھتاوا ہے کہ ہم اس مجلس میں بیٹھے تھے درود شریف نہیں پڑھا۔ لہذا جب بھی مجلس میں بیٹھے، گھر میں بیٹھے، دوستوں میں بیٹھے، دکان پہ بیٹھے، دفتر میں بیٹھے، دیگر جہاں بھی بیٹھے، اٹھنے سے پہلے جب اٹھے تو ایک بندہ کہہ دے چلو درود شریف پڑھ لیں آقا علیہ السلام، بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے، حضرت ہے دعا مانگے، حضرت مولا علی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ، یہ احادیث جو میں سنانے لگا ہوں، ان احادیث کے جو ہے روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دعا نہ زمین پہ ہوتی ہے نہ آسمان پہ جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے کہ جس دعا سے پہلے اور جس دعا کے بعد مجھ پہ درود نہ پڑا جائے۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھتے ہیں آپ، نماز میں کیا پڑھتے ہیں آخر میں جا کے کیا پڑھتے ہیں؟ جب تک نماز میں درود نہ پڑھے نماز قبول نہیں ہوتی، جب تک نماز میں درود کی فضیلت اتنی ہے، درود بغیر نماز کے قبول ہو جاتا ہے، لیکن نماز میں جب تک آپ آقا علیہ السلام کی خدمت میں اور مصطفیٰ کی اہل بیت کی خدمت میں درود نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، اور اس سے پہلے جب التحیات پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں آپ التحیات میں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، بندہ اپنی آج کی انسائی یا اللہ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، میں تو کچھ نہیں، یعنی دیکھیں نا نماز اپنے کمال کی، آپ نے نماز شروع کی ہے، آپ نے ثنا پڑھی ہے، آپ نے قیام کیا ہے، رکوع میں چلے گئے ہیں، سجدہ کیا ہے، پہلی ایک رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، جب یہ ساری رکعتیں ہوگی نماز کمال پہ جب پہنچ گیا نا بندہ دو زانو بیٹھ جاتا ہے، دو زانو بیٹھتا ہے، کہتا کہ اللہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرا کچھ نہیں، تیرے ہی کمال، یہ تیرے لیے سب کچھ، تیری ساری جانی مانی باتیں تیرے لیے۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ، آتی ہے نا نماز، کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ السلام علیکہ، بولے کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا نبی سلام علیکہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا نبی، آپ ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں، آپ نے جمعہ یہاں مسجد نزدیک ہوگی، جمعہ پڑھتے ہیں اور جمعے کے بعد ہر مسجد میں نماز کے بعد سلام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ محفل ہوتی ہے، محفل، آپ محفل میں بیٹھتے ہیں آخر میں کیا ہوتا ہے؟ سلام، یہ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یہاں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلام، پہلے سلام پڑھتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں اگر سلام ایک جیسا ہے یا نبی اور امتی ایک جیسے ہیں، کہہ دیتے ہیں نا بڑا آسانی سے بندہ کہہ دیتا ہے جی کیا وہ نبی ہم بڑے بھائی کی طرح سے بات کہہ دیتے ہیں، اگر نبی ہم جیسے ہوتے تو نماز میں سلام ہوتا، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی، آپ نماز آپ نے شروع کی، والدین کا میں نے آج بڑا ادب ہے، آپ کے والد صاحب آ جاتے ہیں آپ کو کہتے ہیں بیٹے السلام علیکم، انہوں نے نہیں دیکھا کہ آپ نماز پڑھیں، کیا بیٹے السلام علیکم، آپ نے نماز میں آپ اسی دوران کیا دیتے ہیں وعلیکم السلام، نماز ہو جائے گی؟ کیوں جی؟ آپ نے سلام نہیں کیا، جواب دیا، نماز ہے، آپ نے وہ فعل کر دیا جو نماز والا ہے، غیر کا خیال آ گیا، دھیان آ گیا، نماز ٹوٹ گئی ہے، لیکن یہاں اللہ پاک خود فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کو سلام کہو، اور یہ جو الفاظ ہے نا یہ دو اتحیات ہوتی ہیں، ایک قاعدہ اولا ایک قاعدہ اخیرہ، قاعدہ اولا میں بھی سلام اور قاعدہ اخیرہ میں بھی سلام، ٹھیک ہے جی، اگر آپ یہ نماز میں نہ پڑھے نا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہ واجب ہے، یہ پڑھنا کیا ہے بولے؟ واجب، نماز میں ہوتے ہیں نا فرائض واجبات سنتے، جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے یہ فرض ہو گیا، اس طرح آگے چلتے ہیں قیام ہے فرض ہے، رکوع ہے فرض ہے، اس طرح تو یہ جو الفاظ ہے نا السلام علیکہ، یہ پہلے قاعدہ میں بھی دوسرے قاعدہ میں بھی واجب ہے،
یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ واجب کا حکم یہ ہوتا ہے نماز میں، اگر آپ واجب جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے نا تو نماز نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، اور اگر بولے چھوڑ دیں گے تو سجدہ صاحب۔ سلام واجب ہے، اگر آپ نماز میں سلام نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو جب نماز میں اللہ آپ کو سلام پڑھا رہا ہے، السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ تک سلام، تو نماز کے بعد پڑھ لینا، کون سی قیامت آ جائے گی؟ نماز کے بعد آپ آگے چلے، پھر آگے فرمایا اللہم صلی علی، آگے چلتے ہیں، آگے کیا پڑھتے ہیں پھر؟ اللہم صلی علی محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا ہو؟ درود ہو، سلام ہو، اللہ کی طرف سے برکت ہو۔ اور آگے کیا پڑھتے ہیں؟ وَعَلَىٰ، آقا اسلام نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور نماز کے دوران مجھ پہ اور میری اہل بیت پہ سلام نہ پڑھا، اس کی نماز ہی قبول نہیں۔ جی اور سلام سکھایا ہے، درود سکھایا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو نماز میں بھی اللہ نے سلام بھی رکھا مصطفیٰ پہ، اور مصطفیٰ پہ درود بھی رکھا، اور مصطفیٰ کی آل پہ بھی درود رکھا۔ اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت اور اتنی عظمت والی چیز ہے درود و سلام۔ یہ بشارت صاحب، یہ بلال صاحب، یہ عاطف صاحب، یہ طارق صاحب، یہ جمیل قادری صاحب، یہ نسیم چشتی صاحب، یہ سارے جتنے بزرگ جتنے بیٹھے ہیں آپ، یہ سارے آپ کو اس وقت اس طرح بلاتے ہیں اور مل بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ تحریک منہاج القرآن بھی یہی سکھا، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی یہی سکھا کہ آؤ اپنی نسبت، اپنا تعلق اپنے نبی سے مضبوط کرو، عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا لو۔ حضور شیخ الاسلام کا اور تحریک منہاج القرآن کا میسیج پیغام ہی یہی ہے کہ عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہو۔ یہ جو نوجوان لگے ہیں نا، تحریک کے ساتھ لگے ہیں، تحریک کی رفاقت دی ہے، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی تحریک کی رفاقت لیں۔ یہ جو ممبر سے بولتی ہے نا، یہ ساری جماعتیں ایک جیسی نہیں ہے، میں نے پہلے گزارش کی ہے، یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہے۔ آپ مت سمجھے اس کو کہ باقی جماعتیں اور طریقے میں، یہ طریقے میں منہاج القرآن پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑی کرم نوازی ہے۔ آپ اس کی سنگت میں، اس کی رفاقت میں آئے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی بخششیں اور اللہ کی عطائیں کتنی ہوتی ہیں۔ آپ سب کو دعوت ہے، بچوں کو، جوانوں کو، اور پھر اس میں کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ اگر بچے ہیں تو بچوں کے لیے الگ شعبہ ہے، جوان ہیں جوانوں کے لیے الگ شعبہ ہے، طالب علم ہے طالب علموں کے لیے الگ شعبہ ہے، خواتین ہیں ان کے لیے الگ شعبہ ہے۔ کسی طریقہ سے کسی بندے کو جو ہے وہ اس سے لا تعلق نہیں کیا، جس کا جو شعبہ ہے اس شعبے میں آئے۔ تحریک منہاج القرآن کے فارم فل کریں، بشارت صاحب کے پاس بھی ہوں گے، آپ یا ان سے لے لیں، فارم فل کریں، ان کے ساتھ قافلے میں آ جائیں۔ یہ قافلہ، یہ آقا علیہ السلام کے عشق کا قافلہ ہے، محبت کا قافلہ ہے، ادب کا قافلہ ہے، اس میں آپ بھی شامل ہوں اور ان کے ساتھ قدم ملا کے قدم کے ساتھ قدم چلے، اور اللہ اس کے رسول کی یہ جو دعوت ہے، اللہ اس کے رسول کا یہ دین کا جو کام ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ جو مشن ہے، اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ پاک سب کی کوشش کو قبول فرمائے۔ پہلی جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جو بشارت صاحب نے یہ کام جس کی وجہ سے آج محفل کی ہے، افتتاح ہے حلقہ درود و فکر کا، ہر جمعہ بعد نماز مغرب کا عشاء، ابھی جاتے ہوئے بشارت صاحب کو عاطف صاحب اپنے نمبر دے کے جائیں، یہ ہر جمعے آپ کو اطلاع دیں گے۔ آپ نے ایک جمعے ہفتے میں ایک دن، اور وہ بھی آدھا پونا گھنٹہ کا دیں، وہ آقا علیہ السلام کے نام کا دیں، سب اس حلقہ درود و فکر میں تشریف لائے۔ اللہ جل وعلا کریم ہماری عالمی کو قبول فرمائے۔ یہ کتاب بھی ضروری ہے، جس جگہ یہ درود شریف کی محفل ہوگی اس میں بشارت صاحب یہ لے آئیں گے، آپ یہ کتاب ضرور خریدیں، اپنے گھر میں رکھیں، انشاءاللہ آپ گھر میں پڑھیں گے جب آپ کی اولادیں آپ کی اولادوں کو کوئی بھلا نہیں سکے گا، کوئی بہکا نہیں سکے گا، کوئی آقا علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں سے نکال نہیں سکے گا۔ اس کتاب سے آپ کے بچوں کے دلوں میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی محبت پیدا ہوگی۔ یہ کتاب سب کے پاس ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔